أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، سورہ بقرہ کی اس وقت آیت نمبر 207 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں عذاب اور وعید کو بیان فرمایا تھا جو منافق تھے اور جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے وہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ اس سلسلے میں اللہ نے ایک واقعے کو بھی بیان فرمایا تھا کہ کس طریقے سے اخنس بن شریق وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن اسلام اور مسلمانوں سے اسے سخت دشمنی تھی۔ اللہ نے خاص طور سے اس کے عذاب کو بیان فرمایا تھا۔ آج کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیب بندوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ان کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان اور مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ دراصل میرے بھائیوں، یہ آیت خاص طور سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی رسول ہیں۔ جب یہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی نیت سے مکہ سے نکلے تو قریش مکہ کے چند لوگ ان کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ حضرت صہیب کو روک لیں، مدینہ نہ جانے دیں، مکے کے اندر روک لیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ لوگ پیچھا کر رہے ہیں اور پکڑنے کی اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اپنی سواری سے اتر گئے اور انہوں نے تیر نکالی اور پیچھا کرنے والوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں بہت بڑا تیر انداز ہوں اور میں تیر چلانے میں بڑا ماہر ہوں، تم مجھے جانتے ہو۔ خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ جب تک تیر میرے پاس رہے گی تم اس وقت تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اور میں تیر سے تم سے لڑتا رہوں گا اور میں تمہاری طرف تیر چلاتا رہوں گا، اور جب تیر میرے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں اپنی تلوار سے لڑوں گا۔ جب تک میرے ہاتھ میں طاقت رہے گی، قوت رہے گی، میں لڑتا رہوں گا، تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے اور تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب تمہاری مرضی، جو چاہو کر لو۔ اگر تم چاہتے ہو تو ایک شکل یہ ہے کہ جتنا میرا مال ہے اور میرے کپڑے ہیں جو میں نے مکے میں چھوڑے ہیں، مکے میں رکھ رکھے ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم جا کر میرا مال بھی لے لو، میرے تمام ساز و سامان رکھ لو، لیکن میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ تم مکے میں جتنی میری پراپرٹی ہے، میرے ساز و سامان ہے اور میرا مال ہے، یہ سب لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھ سے لڑو نہیں۔ اگر لڑو گے تو میں تمہارا سخت مقابلہ کروں گا، میرے پاس تیرے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، میں سب سے مقابلہ کروں گا۔
کیونکہ مکہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت صہیب یہ بڑے مشہور بہادر ہیں، تیر انداز اور تلوار چلانے میں بڑے ماہر ہیں۔ جب حضرت صہیب رومی کے آفر کو انہوں نے سنا تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم سب راضی ہیں، لہذا اب تم چلے جاؤ، ہم نہیں روکیں گے۔ حضرت صہیب نے اپنے تمام مال و اسباب کا پتہ انہیں بتایا اور ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے حضرت صہیب کا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینے میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو یحییٰ، یہ تو نے بڑے نفع والی بے کی ہے، یعنی بڑا نفع والا بزنس تم نے کیا ہے کہ تم نے اپنے تمام مال کافروں کے حوالے کر دیے اور اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچا کر کے تم مدینہ آ گئے، اپنے مال ان کے حوالے کر دیے۔ تو گویا کہ تم نے اپنا مال دے کر کے اپنی جان کو اور اپنے ایمان کو جو تم نے بچایا ہے، تو یہ جو تم نے بزنس کیا ہے، بڑے نفع والا بزنس کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صہیب رومی نے بتایا نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صہیب کے پہنچنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی تفصیل بتا دی تھی، پوری تفصیل حضرت جبرائیل نے بتائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ بھائی میری جان چھوڑ دو، میں یہ مال لے لو، مجھے جانے دو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے، واللہ رؤوف بالعباد۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ آیت نازل ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو یحییٰ، تم نے نفع کا سودا کیا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے حضرت صہیب رومی کو سنائی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے کہا کہ اے صہیب، جب تم یہاں آئے تھے مکے میں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم خالی ہاتھ آئے تھے، تمہارے پاس مال بھی نہیں تھا۔ اب تم مکے میں آ کر کے تم نے یہاں مال کمایا ہے اور یہاں بہت کچھ بنایا ہے، اب تم چاہتے ہو ان سب کو لے کر کے یہاں سے جانے کے لیے، تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ پہلے تم خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اب تم نے یہاں کمایا ہے اور چاہتے ہو یہاں سے لے کر جانے کے لیے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت صہیب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم اگر بہتر سمجھو تو میں تمہیں اپنا مال دے دیتا ہوں اور تم مجھے چھوڑ دو۔ اہل مکہ نے اس پر رضامندگی ظاہر کی اور وہ سب کے سب راضی ہو گئے۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں نے ان کو اپنا سارا مال دے دیا اور اس طریقے سے میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی خبر مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے نفع کا سودا کیا، صہیب نے نفع کا سودا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں واضح کر دیا ہے کہ مومنین کی جانوں اور مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جان اور مال کو وہ گویا کہ اللہ کے لیے بیچنے والے ہو گئے۔
انہوں نے اپنی جان اور مال کو بیچ دیا ہے، جیسا کہ حضرت صہیب نے مال دے کر کے اپنی جان کو خرید لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا اور مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ان کو اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، بزنس کر لیتے ہیں، مال دے کر کے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس آیت کا حکم اور اس کی جو فضیلت ہے وہ صرف حضرت صہیب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے ہے اس کی فضیلت جو اپنی جان اور مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے اپنی مال کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور دین و ایمان کی سلامتی کے لیے وہ اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنی ہی مال کو دے کر کے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ان کا جان اور مال، ان کی جان اور ان کا مال اور ان کا ایمان بچ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اپنے ایمان کی حفاظت اور بقا کے لیے اپنی مال کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور بطور مثال کے حضرت صہیب کے واقعے کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان۔ اللہ نے اپنی رضا اور مہربانی کا پروانہ اور گویا کی سرٹیفکیٹ ایسے بندوں کے لیے نازل فرمایا جو اللہ کے رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی ہے اور کہا کہ یہ بڑے نفع کا سودا ہے، یقیناً یہ نفع والا سودا ہے۔ دنیا کے مال اور اسباب کی کوئی اہمیت اور حقیقت نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں۔ اب اگر جہاں ایمان اور مال کی بات آ جائے تو سچے پکے مومن تو وہ ہوتے ہیں جو مال کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے تاج و تخت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بچاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال گرچہ بہت زیادہ ہو، دنیا کی ساری حکومت قبضے میں ہو، لیکن یہ سب کے سب آنی جانی چیز ہے، وقتی چیز ہے۔ دین اور ایمان کی حفاظت ہو جائے تو اس بنیاد پر آدمی ہمیشہ ہمیش کے لیے بادشاہ بن جاتا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اگر اہمیت ہے تو انسان کی دین کی، ایمان کی اور اسلام کی اور اعمال کی اہمیت ہے۔ لہذا اگر اعمال کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں مال آڑے آئے تو اللہ کے نیک بندوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کو کنارے اور ٹھکانے لگا دیتے ہیں، دین اور ایمان کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، کشتی میں سفر کر رہے تھے، آپ کے پاس دینار تھے، تقریباً 4000 دینار تھے۔ کشتی میں ایک آدمی تھا، جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو شور مچانے لگا کہ میرا اتنا مال تھا وہ غائب ہو گیا ہے، کس کے پاس ہے؟ حضرت امام داؤد کے پاس اتنا ہی مال تھا، اس کو پتا تھا ان کے پاس ہے اور یہ عزت دار آدمی ہے، یہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ مال میرے حوالے کر دے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ واقعہ ہے، آپ نے جب دیکھا کہ یہ سازش کر رہا ہے میرے خلاف اور شور ہنگامہ کر رہا ہے، میری عزت خراب ہوگی، تو مال کی کوئی اہمیت آپ کے نزدیک نہیں تھی، آپ نے وہ سارا مال اس دریا کے اندر ڈال دیا اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان اور عزت کی حفاظت کے لیے۔ تو بہرحال جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے نزدیک مال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کی عزت کی اہمیت ہوتی ہے، وقار کی اہمیت ہوتی ہے، دین اور ایمان کی اہمیت ہوتی ہے، اور دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے سارے مال کو وہ قربان کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت صہیب رومی نے یہاں پر کیا تھا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت اور پہچان ہے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی اس صفت کو اور اس پہچان کو اور اس شان کو اللہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔